کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی کے فیصلے ہم نہیں بلکہ ہمارے ڈر کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے زبردست تصور کو سمجھنے والے ہیں جو اس خوف کی جڑ کو ہی چیلنج کرتا ہے اور ہمیں حقیقی ذہنی سکون کا راستہ دکھاتا ہے۔ اکثر یہی سوچ پریشان کرتی رہتی ہے نا؟ کہ نوکری کا کیا ہوگا؟ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے ذہن پر ہر وقت ایک بوجھ بنا رہتا ہے۔ اور بات صرف اپنی فکر کی نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کا بھی تو ڈر لگا رہتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کوئی دھوکہ نہ دے دے، کوئی ہمارا حق نہ چھین لے۔ یہ ایک بے بسی کا خوف ہے، کیونکہ ظاہر ہے دوسروں کے اعمال ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے ڈر، یہ ساری فکریں مل کر ہماری حقیقت بن جاتی ہیں اور ہمارے ہر فیصلے پر اثر ڈالتی ہیں۔ لیکن کیا واقعی زندگی کو اسی خوف کے سائے میں گزارنا ضروری ہے، یا پھر سکون کا کوئی اور راستہ بھی موجود ہے؟ اچھا، تو ان ساری پریشانیوں کا جواب ایک بہت ہی گہرے اور ابدی وعدے میں چھپا ہے، ایک ایسا وعدہ جو خوف کی بنیادوں کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ یہ صرف کوئی تسلی نہیں بلکہ ایک الہی گارنٹی ہے۔ شرط صرف دو ہیں، ایک تو یہ ماننا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس بات پر ڈٹ جانا۔ اور نتیجہ یہ کہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ یہ ایک ایسا سکون ہے جسے دنیا کے حالات بدل ہی نہیں سکتے۔ تو اس وعدے کا نچوڑ سیدھا سا ہے کہ سچا ایمان خوف اور غم کی جڑیں ہی کاٹ دیتا ہے۔ جب دل میں یہ یقین اتر جائے کہ کائنات کی ہر طاقت کا مالک وہ ایک ہی ہے، تو بھلا پریشانی کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا تصور ہے نا؟ اسے اپنی زندگی میں محسوس کرنے کے لیے آئیے ایک سادہ سی مثال دیکھتے ہیں جو اس کی طاقت کو بالکل واضح کر دے گی۔ سوچیں کہ ایک غریب کسان ہے جس کی راتیں خوف میں گزرتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چور اس کی ساری جمع پونجی یعنی اس کے جانور چرا کر نہ لے جائے۔ لیکن پھر تصور کریں کہ گاؤں کا سب سے طاقتور سردار سب کے سامنے اس کی حفاظت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب اس کسان کا خوف کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہستی نے لے لی ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہی ہے، اگر ایک فانی انسان کی دوستی اور اس کا تحفظ خوف کو سکون میں بدل سکتا ہے، تو ذرا سوچئے اس ہستی پر بھروسہ کیسا اطمینان دے گا جو تمام سرداروں کا سردار اور اس پوری کائنات کا حقیقی محافظ ہے۔ یہ حدیث اسی حقیقت کو بالکل کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہمارے رب نے ہمارے لیے نقصان نہیں لکھا، اور اگر وہ ہمیں کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ مطلب اصل طاقت صرف اور صرف خالق کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے نہیں۔ اس مکمل بھروسے کی جو ضد ہے اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ہمارے تمام خوف کی نفسیاتی جڑ ہے۔ جب ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ ہمارا باس، کوئی حریف یا کوئی اور انسان ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اصل میں ہم اپنی طاقت کا مرکز اللہ سے ہٹا کر انسانوں کو بنا دیتے ہیں، اور یہی ہر قسم کے خوف کی اصل وجہ ہے۔ تو نتیجہ بالکل صاف ہے، لوگوں پر بھروسہ ہمیں خوف، حسد اور خوشامد کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ ہم ہر وقت دوسروں کی رائے کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اللہ پر بھروسہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دیتا ہے اور ہمیں حقیقی آزادی، اندرونی سکون اور سچی عزت عطا کرتا ہے۔ چلیں اب تاریخ کے ایک ایسے لمحے کی طرف چلتے ہیں جہاں بھروسے کا سب سے بڑا، سب سے کٹھن امتحان لیا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی، جب وہ سمندر کے کنارے پھنس گئے تھے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک ایسی دیوار جس کے پار جانے کا کوئی راستہ نہیں، موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو افق پر دھول کا ایک طوفان نظر آتا ہے۔ یہ فرعون کا لشکر ہے جو انتقام کی آگ میں جلتا ہوا سیدھا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے سمندر، پیچھے دشمن، فرار کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس لمحے میں جب ہر دنیاوی سبب اور ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا۔ انہوں نے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مایوسی سے چیخ اٹھے، بس ہم تو پکڑے گئے، اب بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن جب ہر طرف مایوسی تھی، تب ایک شخص کا ایمان پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا جواب ظاہری حالات کے بالکل برعکس تھا، مکمل یقین سے بھرا ہوا۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ حقیقی ایمان یہی تو ہے۔ جب جیب میں پیسے ہوں تو بھروسہ پیسوں پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں۔
اصل ایمان تو یہ ہے کہ جب سارے راستے اور سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی دل کو یہ یقین ہو کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو حضرت موسیٰ کے اس یقین اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے ڈر میں کیا تعلق ہے؟ آئیے اس طاقتور سبق کو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ گہری حکمت اسی ایک نقطے پر زور دیتی ہے، کائنات کی کوئی بھی شے اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر آگ اس کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبو نہیں سکتا تو ہم کیوں انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں جن کے پاس کوئی حقیقی اختیار ہے ہی نہیں؟ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے نا، تو وہ تمام خوف جو ہمیں راتوں کو جگاتے تھے، نوکری کا ڈر، لوگوں کا خوف، وہ سب بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کہیں اور ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اگر دل اس سچائی پر قائم ہو جائے کہ کائنات کا سب سے بڑا محافظ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ڈرنے کے لیے باقی کیا بچتا ہے؟